ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ساری حمد تعریفہ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات مالک کائنات رازق کائنات قادر مطلق ہے، حی و قیوم ہے، واجب الذات ہے. داہ اللہ رب العزت حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو جہاں حبیب کبریا سیاح لامقام آمنہ کے لال عبداللہ کے پیارے سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر انگنت رحمتوں کا نزول فرمائے.
اور ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب وہاں سے قافلہ گزرا تو پانی نکالنے والے نے جب اس کنویں میں ڈول ڈالا تو رسی کو کھینچا، تو جب ڈول باہر نکالا تو کہا قال یا بشرا ھذا غلام، تمہیں خوشخبری ہو، بشارت ہو، اس میں تو ایک حسین بردہ ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور انہوں نے اس کو چھپا لیا نفع کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت اس قافلے والوں کے پاس ہیں، اور 3 دن کے بعد، چونکہ 3 دن ہو چکے تھے اور آپ 3 دن اور 3 راتیں اس کنویں کے اندر رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو ایک قمیص عطا فرمائی، اور وہ قمیص چلتی چلتی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچی، تو یعقوب علیہ السلام نے اس کو لپیٹ کر ایک تعویذ میں بند کر کے یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دیا۔ تو کنویں کے اندر جب آپ کو ڈالا گیا تھا تو جو موجود قمیص تھی وہ اتار لی تھی بھائیوں نے۔ تو جبرائیل علیہ السلام پھر آئے اور آپ کے گلے میں جو تعویذ تھا اس تعویذ کو کھولا، اور اس کے اندر وہ قمیص جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نشانی تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنائی گئی۔ احباب ذی وقار، یہ قافلے والوں کے پاس ایک ہیرا ہاتھ لگ گیا، اور ایک ایسی چیز ان کے ہاتھ لگی جو اس کے مالک کی زندگی بدل کے رکھ دینے والی چیز، اور اس نے خواب دیکھا تھا کہ تجھے اللہ رب العزت تیرے ہاتھ ایسا غلام لگائے گا کہ جس کی وجہ سے تو مال و مال ہو جائے گا۔ احباب ذی وقار، 3 دن تک بھائی بھی آئے، کہا دیکھیں زندہ ہے، کیا صورتحال ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارا بھائی قافلے والوں کے پاس ہے، تو قافلے والوں سے کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے، اور یوسف علیہ السلام کی طرف سختی سے دیکھ کر کہا خبردار ہماری اس بات کی تردید نہیں کرنی۔ تو آپ سمجھ گئے بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کہا میں ان کا غلام ہوں۔ اللہ اکبر، اصل میں ان کی دلچسپی تو تھی نہیں، یوسف علیہ السلام میں ان کی دلچسپی بالکل نہیں تھی، تو اس لیے وہ تو پہلے ہی چاہتے تھے کہ یہ ہم سے دور ہو جائے، ہمارے باپ سے دور ہو جائے، اور باپ کی جو محبتیں اس کو ملتی ہیں وہ ہمیں ملنی شروع ہو جائے۔ اور 18 کھوٹے سکوں میں انہوں نے اپنے بھائی کو بیچ ڈالا۔
اگر بیچنے والا حضرت یعقوب ہوتا اور خریدار اس کی زلیخا ہوتی تو پھر قیمت کیا ہونی تھی؟ بس ایک دیدار یوسف علیہ السلام کا ہو جاتا اور زلیخا اپنی جان آپ پہ نثار کر کے رکھ دیتی۔ اب اسی وقت جب قافلہ چلتا ہے تو راستے میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی والدہ کی قبر انور آتی ہے۔ قافلے کے مالک ایک حبشی کو وہ نگران مقرر کر دیتے ہیں یوسف علیہ السلام پر، اور بڑی سخت قسم کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پاؤں میں ڈال دیتے ہیں، کیونکہ بھائیوں نے کہا تھا یہ بڑا بھاگ جاتا ہے، اس کو قابو کر کے رکھنا۔ اللہ اکبر۔ جب رستے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کی قبر انور آئی تو آپ قبر انور پر گر گئے اور دکھ سنانے لگے ماں کہ ماں جس کے رخسار چوما کرتی تھی تو، جسے گلے سے لگاتی تھی، جس کو تو لوریاں دیتی تھی، جسے تو کھلایا کرتی تھی، جس سے تو اپنے میٹھے بول بولا کرتی تھی، آج تیرا بیٹا اس حال میں ہے، باپ سے جدا ہو گیا ہے، بھائیوں نے مارا ہے اور کھوٹے سکوں بیچ دیا ہے۔ یہ اپنی درد بھری کہانی اپنی ماں کو سنا رہے ہیں۔ اب اسی وقار والدین زندہ ہوں تو بھی لاکھ، دنیا سے چلے جائیں تو 1.25 لاکھ، ان کی قدر کرو ہر لمحہ، ان کی عزت کرو ہر لمحہ، اور اگر دنیا سے چلے جائیں تو پھر ہر جمعے کو ان کی بارگاہ میں سلامی پیش کیا کرو، ان کو سلام کے تحفے بھیجا کرو، انہیں سورہ فاتحہ کا تحفہ پیش کیا کرو۔ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اپنی والدہ مائدہ سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہا آپ کی قبر انور پر آئے تو آپ رونے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا وجہ ہے، کون سی چیز رلا رہی ہے؟ فرمایا یہ میری ماں ہے، میری ماں کی قبر ہے، اور آج میری ماں کی قبر مجھے رلا رہی ہے۔ اور صحابہ کرام بھی رونے لگے۔ یہ والدین کا حق ہے، مرنے کے بعد بھی اگر اولاد زندہ ہے تو وہاں جایا کرے، ان کی زیارت کیا کرے۔ اور کوئی ایسا شخص جس کی بدبختی یہ تھی کہ ماں باپ ناراض تھے تو وہ ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی قدموں کی جانب جا کے معافی مانگ سکتا ہے، ان سے معافی تلافی کر سکتا ہے، انہیں راضی کر سکتا ہے، ان کو خوش کر سکتا ہے، اور اپنی شقاوت کو سعادت مندی میں اور بدبختی کو نیک بختی میں وہ تبدیل کر سکتا ہے۔ تو اپنی والدہ کو آپ دکھڑے سنا رہے ہیں، اور شاعر اس کو بیان یوں کرتا ہے، راہ وچ ماں دی قبر اتے یوسف ڈگ پیا غش خاکے، تے مڑ مڑ ماں دی قبر نو چمدا اے اکھیاں نیر وہا کے، اٹھ ویکھ
فرزند دا حال مائی نالے مل کلیجڑے لا کے اٹھ ویکھ فرزند دا حال مائی نالے مل کلیجڑے لا کے تے قبر دے وچوں آواز آندی قبر کمبدی ہے اور گویا کہ ایک گل کر رہی ہے کہ پتر تیرے حالاتوں میں واقف ہاں، تیری پریشانیاں تو میں جاننی ہاں، تیرے دکھاں تو میں واقف ہاں، تے پھر دعاواں دے دی ہاں۔ فرمایا باج مشکلاں حل نہ ہون نکتے حل کرے گا مشکل کشا بچہ تیرے داد خلیل نو غیریاں نے بلدی چیخاں اندر دتا پا بچہ رب صبر دا اجر عطا کیتا دتی اگ گلزار بنا دتا اسماعیل دی گردن تے چھری چلی رب اونوں وی لیا بچا بچا تو بھی ابراہیم دا پوترا ہے من رب دی جویں رضا بچہ تو بھی ابراہیم دا پوترا ہے من رب دی جیویں رضا بچہ کی ہویا جے براواں نے دکھ دتا مہربان آپ خدا بچہ ایک روز تو مصر دا بادشاہ بن سے ایک روز تو مصر دا بادشاہ بن سے جائے اے ہو میری دعا بچہ والدہ دی قبر تو اپنے بیٹے نو دلاسے مل رہے ہیں اور صبر دا پیغام مل رہا ہے اور آباء و اجداد دے حوالے نال آپ نو صبر دی تلقین کیتی جا رہی ہے اور دعاواں دتیاں جا رہی ہیں کہ ایک وقت آئے گا اے برات تیرے کول منگتے تے گدا بن کے آن گے، ایک وقت آئے گا تو مصر دا بادشاہ بنے گا۔ ابا جی وقار جس شخص کو مالک نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام تے مقرر کیتا سی کہ اس دا خیال رکھی یہ نس نہ جاوے، او سبشی نے ویکھیا کہ اینی دیر ہو گئی، بدبخت نو پتہ نہیں سی کہ اللہ دا نبی ہے، اللہ دا محبوب ہے، آزمائش ہے، اس نے بدتمیزی نال ایک تھپڑ ماریا۔ اللہ اکبر۔
ایک مقام سی کہ بھائی تھپڑ مار رہے نے تے آپ دے دل وچ کوئی ملال نہیں، بھائی ہے نا، لیکن اے مسئلہ چینج ہو گیا، مرحلہ چینج ہو گیا، وقت بدل گیا، مارن والے بدل گئے، تے آپ نے سوچیا وہ تے میرے بھائی سن، ایک حبشی غلام، اللہ اکبر، آسمان نظر اٹھا کے دیکھی، قہر الہی نازل ہو گیا، یکدم آندھی طوفان، موسم خراب ہو گیا، شتر برگ دے انڈے جڑے اولے نکل لگ پے، مالک نے سارے اکٹھا کیتا، فرمایا تواڈے چوں نواں گناہ کنے کیتا ہے، جلدی دسو کہ کوئی ایسا گناہ ہویا ہے جس کی وجہ تو اللہ دا عذاب آ گیا۔ وہ حبشی قریب ہویا تو کہنے لگا جی میرے کو غلطی ہوئی ہے کہ میں اس غلام نو تھپڑ مار بیٹھا۔ مالک خود سیدنا یوسف علیہ السلام دے قدمیں ڈگیا تے معافی منگی، انہیں کہا اسی تواڈے مقام تو واقف نہیں، اسی انجان ہاں تے لہذا سانو معاف کرتا جائے، اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ موسم نو صحیح کر دے تاکہ اسی منزل تے پہنچ سکیے۔ اور اس نو بھی کیا، اس حبشی نے کیا، تو بھی معافی مانگ، انہیں قدمہ وچ بیٹھ کے معافی منگی۔ اللہ اکبر، آپ سرکار خوش ہو گئے، تبسم فرمایا، آپ نے فرمایا میں اس ابے دی اولاد ہاں جن نے انتقام لینا میں نے سکھایا ہی نہیں ہے، بدلہ لینا اسی سکھیا ہی نہیں ہے، معاف کرنا ساری عادت ہے۔ اللہ اکبر، بس آپ نے مسکرانا سی، موسم بالکل جی پہلے سی اسی طرح ہو گیا۔ اب آپ اسی وقت ایک قافلہ چل رہے، اسی اسنا وچ یمن دا بادشاہ اس دی بیٹی ایک خواب ویکھدی ہے، اور وہ خواب وچ سیدنا یوسف علیہ السلام دی زیارت کردی، اور اس تو بعد وہ حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن وچ گم ہو جاندی، روندی ہے، کرلاندی ہے، اور پورا سال اسی طرح ہفتہ گزر جاتا ہے۔ اس کی تعبیر پوچھی گئی، ایک بڑھی عورت نے کہا کہ انہیں کسی حسین و جمیل نو ویکھیا ہے تے اس دی محبت انہیں دل وچ بس گئی ہے۔ اس بادشاہ زادی دا نام سی زلیخا۔ پھر سال گزریا، پھر خواب ویکھیا، اور خواب دے وچ عرض کیتی کہ تسی ہن آئے ہو تے جانا نہیں، کیونکہ تواڈے جدائی چ پورا سال گزر گیا، غیب و آواز آئی صبر کر، ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ تینوں بلا دے گا۔ پھر تیسرا سال پھر خواب آیا، اور عرض کی تھی کہ ہن تسی اپنا نام ہی دسو، اپنا تھاں ٹھکانہ بھی دسو، اسی تانوں کتھے مل سکنے ہیں، کتھے ملاقات ہو سکتی ہے، کس شہر دے رہن والے ہو؟ تے غیبوں آواز آئی تسی سانو عزیز مصر سمجھو۔ اب اسی وقار
یہ تو قافلہ چل رہا سی، وہ بھی قریب ہی پہنچ رہے ہیں۔ اس شہزادی واسطے 19 شہزادیاں دے پیغام آئے رشتے واسطے۔ بادشاہ یمن نے ساری فہرست بیٹی نو دکھائی، آپ نے نام پڑھے تو سارے کو ریجیکٹ کر دیتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام آپ آزمائش در آزمائش سے گزر رہے ہیں، اور آگے اور آزمائشیں آجے کریں۔ یہ قافلہ پہنچتا مصر دے قریب آ جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا اگر تم ملنا ہوئے 2 نشانیاں دیتیاں۔ فرمایا ایک عزیز مصر، اور عزیز مصر یہ وہ نشانی سی جڑی ایک قدرت اللہ سی، اور یہ ایک آزمائش سی۔ اس دے وچ آزمائش سی کہ او میں نہیں بلکہ او مینوں ملان دا سبب بنے گا۔ عزیز مصر یوسف علیہ السلام نال ملاقات دا سبب بنے گا، لہذا قدرت نے حضرت زلیخا دا انتخاب پہلے مصر راستے کیتا۔ یمن کے بادشاہ نے عزیز مصر الخط لکھا، پیغام بھیجا کہ اسی بہت ہی مالدار ہیں، کہ سارے کو بہت کچھ ہے، اسی تانوں وراثت بھی بہت کچھ دیں گے، رشتہ قبول کر لو۔ اب اسی وقار رشتہ طے ہو گیا۔ ہر طرفوں زبردست قسم کی تیاری، 1000 کریزاں، غلام، خادمان، زیورات، دنیا دی ہر شے اس وقت دی، اور خوشیاں دا سما۔ جدو برات آئی زلیخا نے جدو دیکھا نا کہ دلہا قریب ہے، تے اگے ہو کے جدو دیکھا تے چیخ ماری تے بے ہوش ہو گئی۔ جدو ہوش آیا تے فرمایا جیڑا خواب وچ آیا سی اے تے او دے پیراں دی نوک ورگا بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن غیبانہ آواز آئی کہ صبر کرو، اے عزیز مصر ہی اپنی ملاقات دا سبب بنے گا۔ اب اسی وقار اسی طرح رخصتی ہونے تو بعد بھی حضرت زلیخا تنہا رہیاں، مجرد رہیاں، اور آپ نے یہی سمجھا کہ میں جس نو خواب وچ ویکھیا ہے میں اپنا آپ انہوں بھی کھانا ہے۔ باوجود عزیز مصر دے گل رہ کے آپ اس تو دور رہیاں، اور اس نو بھی پیغام دیتا کہ میں جس نو خواب وچ ویکھیا سی اور جس دی مینوں بشارت ملی سی او کوئی ہور ہے، تو کوئی ہور ہے، میں آزمائش ہے چاہوں۔ اب اسی وقار
دوسری طرف قافلہ پہنچ گیا مالک کے گھر، پورے شہر اعلان ہو گیا مصر اور اعلان کرنے والا فرشتہ ہے۔ کہ جنہیں جڑا بیمار ہے اس غلام کو ویکھے گا تے ٹھیک ہو جائے گا، جڑا گدھا ہے، سوالی ہے، بھکاری ہے، گدھا ہے، او اس غلام کو ویکھے گا تے شہنشاہ بن جائے گا، جڑا انہوں ویکھے گا اس کی قسمت بدل جائے گی۔ اعلان ہو گیا، اللہ اکبر، ہر پاس عوام امام۔ جو مالک حضرت یوسف علیہ السلام دکھان لگا اور انہوں نے سامنے لان لگا، چونکہ وہ پہلے ہی سمجھ گیا سی کہ آپ بڑے مقام مرتبے والے نے، اس نے بہترین آپ نو پوشاک پہنائی، خوب سنواریا اور بہترین قسم دی سجاوٹ کی تھی، ڈیکوریشن کی تھی، اور آپ دا حسن پہلے ہی بہت زیادہ سی، مزید بکھر گیا۔ اسلام نے فرمایا تینوں میری قدر نہیں، تو خریدیا مینوں 18 کھوٹے سکیاں اینی تیرے دل وچ قدر ہے، میں بھی کھانا کہ میری قدر کی ہے۔ فرمایا خبردار، ہن تو فیس مقرر کر دے۔ میں جیڑا یوسف نو ایک جھلک ویکھنا چاہتا ہے 1 روپیہ دے گا۔ تو لے کے آیا 18 سکیاں تو میرے براواں کولوں، وہ بھی کھوٹے سکے دے کے آئے، تیرے پتہ چلے میری قدر کی ہے۔ فرمایا تو اس بولے چنا رہی، مزید وہ ہوشیار ہو گیا، چکنا ہو گیا، اور سمجھ گیا کہ جڑا میں 50 سال پہلے خواب دیکھا سی وہ ہن سچ ہون لگا۔ اعلان کرتا بھی جنہیں ویکھنا ہے لین بنا لوے، 1 روپیہ قیمت ہے، فیس ہے۔ اللہ اکبر، دنیا امڑ کے آئی تے آپ سرکار دا حسن ویکھ رہی ہے، ویکھی جا رہی ہے۔ 6 لاکھ روپیہ اس دور دی گل، 6 لاکھ بندے نے زیارت کی تھی، اس نے یوسف ویکھیا، پھر انہاں دی 3 حالت ہو گئی۔ ایک کو حالت ہو گئی کہ جڑے پاگل ہو گئے، دیوانے ہو گئے، ایک کو ہو گئے جڑے واپس چلے گئے، اور تیسرے وہ سن جڑے واپس بھی نہیں گئے، تیسرے ڈیرا لا لیا تھی۔ دوسرے دن فرمایا میری قیمت آج 2 روپے کر دے۔ جڑا آج دوسرے دن یوسف نو ویکھنا چاہتا ہے 2 روپے فیس ہے پر بندہ۔ اللہ اکبر، پہلے دن 6 لاکھ روپے اکٹھا ہویا، 1 روپیہ فیس۔ دوسرے دن 18 لاکھ روپیہ اکٹھا ہویا، 2 روپے فیس سی، یعنی 9 لاکھ بندے نے دوسرے دن زیارت کی تھی۔ انہوں پتہ چلا کہ میں 18 کھوٹے سکیاں لے کے آیا، میں انے کما لینے، اور وڈی چھال ماری ہے 1 یاری، اور انہیں کیا نہیں، بس وڈی چھال مارنے۔ اس نے اعلان کرتا تیسرے دن مصر دی منڈی جتھے غلام ہوندے نے، بس اس کو فروخت کرتا جائے گا، جنہیں جنہیں خریدنا ہے آ جائے اتنے۔
باقی گفتگو ایک 2 منٹ ہونی ہے، ایسے تقریر تو اندازہ لانے ہویا ہر نمازی مسجد کی خدمت کرے، کم از کم 10 روپے جن زیادہ بھی کر سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام دے حسن دی خیرات ونڈو وچ اللہ تعالیٰ سب نو دین دنیا دی عزت عطا فرمائے۔ یہ تو فوجی صاحب جمع کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو سجا دیتا گیا، سونے دیا جتیاں، سونے دا تاج، اور آپ کی زلفاں وچ موتی ہیرے جڑ دیتے گئے، سونے دی کرسی تے آپ نو بٹھا دیتا گیا۔ لوگاں نو دعوت عام دے دیتی گئی، دیکھو حسین و جمیل شہزادہ بن سنور کے بیٹھے، دنیا اپنے اپنے مال زیورات لے کے آ رہی ہے۔ ایک ملک دی شہزادی وہ بھی آ گئی، وہ زلیخا نہیں ہے، جو زلیخا دا بادشاہ ہے، عزیز مصر نے بادشاہ ہے۔ ایک اور ملک دی شہزادی، 1000 خچر، کسے تے ریشم، کسے تے ہیرا، کسے تے سونا، کسے تے چاندی، کسے تے امبر، کسے تے کستوری، مختلف جواہرات سوغات، 1000 خچر لدے آیا بھرے آیا، اور لے کے پہلی جھلک دیکھ دی ہے، اور اس پہلی جھلک جو فیصلہ کر دی ہے، یہ 1000 خچر سونے چاندی ہیرے جواہرات پر بھرے ہوئے نے، اے یوسف دی زلفاں ایک زلف دا بھی مول نہیں ہے۔ اپنا سب کچھ حسن یوسف دی پہلی جھلک تے قربان کر دینی، کہن دیئے دنیا دی کوئی طاقت ساری دنیا کٹھی کر دیتی جائے تے حسن یوسف دا مول نہیں پہ سکتا۔ اور اس نے 1000 خچر لگایا، اور میں اے حسن یوسف تیری ایک جھلک دی خیرات میں کر دینی۔ معلوم ہویا حسن یوسف اور خریدار یوسف اور حضرت یوسف علیہ السلام دا اس بازار سے آپ نے بیچا جانا ایک آزمائش سی، رب تعالیٰ دی آزمائش سی، اور آپ اترے آزمائش، اور عزیز مصر اور حضرت زلیخا وہ بھی آ گئے، کیونکہ حقیقت یہی تھی کہ آپ کی کوئی قیمت نہیں، لیکن یہ تو فیصلہ کرنا تھا اس نے، جس نے 18 کھوٹے سکے دیے تھے، اس نے تو ایک موڑ پہ پہنچنا تھا، اور اس نے منہ مانگی قیمت پر عزیز مصر کو فروخت کر دیا۔ آگے پھر کبھی بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، سنتیں ادا فرما لیں۔ جن لوگوں نے خدمت کی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سیدنا یوسف علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے۔